اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین کرام، قرآن پاک فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمارے اوپر ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم کتاب اللہ قرآن پاک قرآن شریف کہتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن اور فرقان حمید کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم واجب الاکرام، گزشتہ جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے خلیفہ اول ثانی اثنین یار غار ثور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ چونکہ آج اسلامی لحاظ سے جمادی الاخری کی 20 تاریخ ہے، اور آئندہ آنے والے جو دو دن ہیں، ان دنوں کے اندر یعنی ہفتے والا دن 21 تاریخ اور اتوار والا دن 22 جمادی الاخری، 22 جمادی الاخری کے اندر کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنیا سے جانے اور رخصت ہونے کا دن ہے، ان کی وفات کا دن ہے۔ تو مسلمان کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اور اپنی تاریخ کے جو ستارے ہیں اور تاریخ کے ساتھ جن کے تاریخ کے اوراق کے اندر سنہرے الفاظ کے ساتھ جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی یاد تازہ کرتے رہنی چاہیے۔ اور یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے، اور جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی ان کو بشارت بھی سنائی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے ایک بات عرض کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہ السلام کے بعد اس امت کے اندر، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک تمام امتوں کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا، سب سے عرفہ مقام رکھنے والے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ مردوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس امت کے اندر۔ اور یوں کہیے کہ اس امت کا سب سے پہلا امتی وہ اگر کسی کو کہا جائے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مصداق ہیں، اس کے حقدار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے سفر حضر کے ساتھی تھے۔ ہر وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے کوئی بھی معاملات، کوئی بھی آپ علیہ السلام کا ایسا کوئی کارنامہ یا آپ علیہ السلام کا کوئی ایسا بڑا واقعہ جس میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ
شریک نہ ہوئے ہوں، ان کے ساتھ موجود نہ ہو، یہ بہت مشکل بات ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، اور باغ کے اندر ایک کنواں تھا، جس کنویں کی منڈیر کے اوپر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ باغ کا دروازہ بند تھا، کھجوروں کا باغ تھا، تو دروازے کے اوپر دستخط ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موجودہ پاس صحابی تھے ان سے کہا کہ جاؤ باغ کا دروازہ کھولو، اور باغ کا دروازہ جب کھولو گے تو جو بندہ اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، اس کو جنتی ہونے کی بشارت سناؤ اور اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے باغ کا دروازہ کھولا، تو جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے پاس آ کر بیٹھ گئے، بات چیت کرتے رہے، کچھ وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ بجایا گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو، اور جو دروازہ پر موجود ہو، یعنی جو دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو، اندر آنے کی اجازت چاہنے والا ہو، اس کو جنتی ہونے کی بشارت سناؤ اور اس کو اہلاً و سہلاً کہہ کر اندر داخل کرو۔ تو وہ صحابی کہتے میں نے بڑا حیران ہوا اور دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن اندر سے ارشاد فرما دیا جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ جنتی ہے، اور اس کو اندر آنے کی اجازت دو اور اہلاً و سہلاً کہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے جا کر باغ کا دروازہ جب کھولا تو وہاں میں نے دیکھا، دروازہ کھولتے ہی تو وہاں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کچھ وقت گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سننے لگے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مستفید ہوتے رہے۔ کچھ وقت گزرا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کان کے اندر پھر دروازے کے کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صحابی کو دوبارہ فرمایا کہ جاؤ جا کر دروازہ کھولو، جو دروازے پر موجود ہوگا وہ جنتی ہے، اس کو جنتی ہونے کی بشارت سنا دینا اور اس کو اندر آنے کی اجازت دے دینا۔ اور ساتھ ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بھی عمل کیا۔ وہ عمل کیا تھا، جیسے آج کل مثال کے طور پر یہ ہمارے ٹیوبل ہوتے ہیں، ٹیوبل، اور ان ٹیوبلوں کا جس میں پانی گرتا ہے، جس کو اپنی زبان میں ہم چوچا کہتے ہیں یا ہودی کہتے ہیں، تو لوگ گرمیوں کے اندر اس ہودی کے اندر اپنے پاؤں ڈال کر اس کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں اور شلوار تھوڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں، تہبند اوپر اٹھا لیتے ہیں تاکہ گیلا نہ ہو۔ تو اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تہبند وہ اوپر اٹھایا ہوا تھا، اور پنڈلیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خالی تھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے تھے۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ اس باغ کے دروازے کی آہٹ سنی، دیکھا کہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی اندر آنا چاہ رہا ہے، اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے پاؤں اٹھا لیے اور اپنی چادر سے اپنے پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا،
اور پھر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر دروازہ کھولا، تو جب دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ اس صحابی نے حضرت عثمان کو، دماد رسول کو، جنتی ہونے کی بشارت بھی سنائی اور اندر آنے کی اہلاً و سہلاً کے ساتھ اجازت بھی دی۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، آ گئے، پہنچ گئے، تو اس کے بعد کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے حضرت ابو بکر بھی آئے تھے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق بھی آئے تھے، آپ اپنی ٹانگیں مبارک، اپنے پاؤں مبارک ایسے ہی کنویں میں لٹکائے بیٹھے رہے، لیکن جب تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی ٹانگیں اٹھا لی اور اپنی پنڈلیاں کپڑے سے، چادر سے ڈانپ لی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ایسا شخص ہے کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں، اس سے تو میرا رب بھی حیا کرتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت کے اندر کسی نہ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے۔ کسی کی طبیعت کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طبیعت کے اندر نرم گوشہ زیادہ ہوتا ہے، مختلف کیفیت ہوتی ہے ہر انسان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے، اس لیے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرض الوفات کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو بکر سے جا کر کہو کہ میری جگہ مصلی پر نماز پڑھائے، تو حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کے ذمے یہ ذمہ داری نہ لگائیں، وہ تو بڑے نرم دل ہیں، بڑے نازک مزاج ہیں، وہ اس ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عائشہ، مجھے پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے کیسے ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر بہت نرم مزاج تھے اور بہت جو ہے جلدی حضرت ابو بکر کو رونا آ جاتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخت مزاج تھے، پہاڑوں سے بھی سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا۔ اس لیے جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی کافر آنکھ اٹھاتا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق وہ اپنی تلوار میان سے نکال لیتے اور اجازت چاہتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے نبی جی آپ اجازت دیجئے، اسی وقت اس منافق کی گردن اڑاؤں گا۔ اسی وجہ سے جتنے بھی صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ چھپ چھپا کر اسلام قبول کیا، اکثروں نے اسلام، چونکہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تو لوگ اپنے بتوں کے دین کے مقابلے میں دین اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ لوگ دشمن ہو گئے اسلام کے۔ جب اسلام کے دشمن ہو گئے تو جو مسلمان ہوتا تھا اس کے بھی دشمن ہو گئے، تو سارے اکثر صحابہ چھپ چھپا کر اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے، اپنی ننگی تلوار لے کر سب سے مقدس جگہ بیت اللہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر علل اعلان واضح الفاظ میں، اونچی آواز میں، صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، تو آج عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آج عمر فاروق کا آ کر راستہ روک کر دکھائے
اور پھر حضرت پہلے لوگ مسلمان جو ہوئے تھے وہ بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے علل اعلان، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر کافروں کو تکلیف تھی۔ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، کافر موجود ہیں، ساتھ ان کی میٹنگ لگی ہوئی ہے۔ ایک بدبخت اٹھا اور مکے کی گلیوں میں گیا اور جا کر ایک اونٹ ذبح ہوا پڑا تھا، اس کی اوجری نکال کر اس نے رکھی ہوئی تھی، تو اس اوجری کو اٹھا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ اطہر کے اندر تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لا کر وہ اوجری ڈال دی، اور اس اوجری کے بوجھ کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس اوجری کو ہٹایا اور رونے لگ گئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی غم نہ کر، آج تیرے باپ کو اس دین کی وجہ سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ایک دن آئے گا ہر کچے اور پکے مکان کے اندر تیرے باپ کا دین پہنچ کر رہے گا۔ یہ جو آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرت عمر فاروق کے مزاج کے اندر سختی تھی، اور اسی سختی نے اسلام کے پھیلنے اور پھولنے میں بڑا مددگار ثابت ہوئی۔ اسی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت تھی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت تھی، انسان تو جرم کرنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، انسان جرم کرنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جانوروں کی بھی جرت نہیں پڑتی تھی کہ وہ جرم کر سکے، یعنی بیڑیا بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ حضرت عمر کا دور ہے، کسی کی بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخت مزاجی جو تھی، اس کا ایک روب تھا اور دبدبا تھا۔ اس وقت کی سپر پاوریں جیسے آج کے دور کے اندر روس، امریکہ، چائنا ہے، اسی دور کے اندر کیسر اور کسرا بہت بڑی طاقتیں تھیں، ان کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کپ کپاتے تھے اور ڈرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کے اندر حیا بہت زیادہ تھی، پیکر حیا تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ تو اس مختلف مزاج ہوتے ہیں ہر انسان کے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، اس عثمان سے تو میرا رب بھی حیا کرتا ہے۔ تو اس طرح تینوں صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ ویسے تو چند صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے، 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ ان میں سر فہرست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر احتیاط بہت تھی، حرام تو بہت دور کی بات، مشتبہ مال بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ 3 دن کی بھوک تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دن کی بھوک، 1 دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، 3 دن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ تو 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا آزاد کیا ہوا غلام، پہلے حضرت ابو بکر کا غلام تھا، بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا، آزاد کیا ہوا غلام کھانا لے کر آیا۔ اتنی شدید بھوک کے 3 دن کے بھوکے کے اوپر تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے،
خنزیر کا گوشت کھانا، کتے کا گوشت کھانا بھی اپنی جان بچانے کے لیے، یہ نہ ہو کہ بھوک سے مر جائے۔ اگر اس قدر خدشہ پیدا ہو جائے تو پھر کتے کا گوشت یعنی حرام چیزیں کھانا بھی انسان کے لیے بکرے کے گوشت کھانے کی طرح حلال ہو جاتا ہے، یعنی اتنا حلال ہو جاتا ہے جس سے اپنی طبیعت سنبھل جائے۔ تو 3 دن کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ اس کھانے سے لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور اپنے حلق سے نیچے نگل لیا۔ تو غلام نے عرض کیا کہ اے سیدنا، اے میرے سردار، آپ نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا، جب پہلے میں آپ کی خدمت کے اندر کوئی کھانے کی چیز پیش کیا کرتا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لے کر آئے ہو، کیسے کمایا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا ہے۔ آج تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں سے لے کر آئے ہو، اس کو کیسے کمایا ہے، کیسے حاصل کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے بتا کہ اس کھانے کو تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ اے میرے سردار، جب میں کافر تھا، جب میں غیر مسلم تھا، اس وقت میں ایک جگہ سے راستے سے گزر رہا تھا اور میری آواز کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہوئی ہے اور میں گیت گایا کرتا تھا، تو وہاں ایک شادی ہو رہی تھی، تو اس شادی والوں کو پتا تھا کہ اس کی آواز کے اندر کشش ہے، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ ہمیں گیت سناؤ۔ میں نے ان کو گیت سنا دیے اور وہاں سے چلا گیا۔ آج میں جو ہے وہاں سے گزرا تو ان لوگوں نے مجھے جو ہے کھانا دیا، اس کے بدلے میں جو میں نے اس وقت گیت گائے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے یہ کھانا کھلانے سے پہلے مجھے ہلاک کیوں نہ کر دیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کو نکالنے کی کوشش کی اپنے گلے کے اندر۔ 3 دن کی بھوک کے بعد پیٹ میں گیا ہوا ایک لقمہ وہ کیسے باہر آتا؟ حلق میں انگلیاں ڈال رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک لقمہ منہ سے باہر آ جائے، کیونکہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بدن کا حصہ حرام مال سے پرورش پاتا ہے، جس بدن کا حصہ حرام مال سے پلتا ہے، وہ بدن کا حصہ جہنم کی آگ کے اندر قیامت والے دن جلے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب وہ لقمہ نکال رہے ہیں، نکل ہی نہیں رہا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پانی پیتے رہیں اور کہہ کرتے رہیں، الٹیاں کرتے رہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور اس کو پینا شروع کیا اور پانی پیتے رہے اور اس قدر پانی پیتے رہے کہ وہ ایک لقمہ اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ اور کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ ایک ہی لقمہ تھا۔ پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک لقمہ اگر میری جان کے ساتھ میری پیٹ سے نکلتا تو میں پھر بھی اپنی جان دے دیتا، اس لقمے کو اپنی پیٹ سے نکال کر رہتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پائی ہے، اور آج ہم لوگ ان کی زندگیوں کو بھول گئے ہیں، آج ہم لوگ ان کے ناموں کو بھول گئے ہیں، زندگیوں تو دور کی بات۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ لہذا ہم جو ہے اپنی اولادوں کو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں، ان لوگوں کے بارے میں سکھائیں، ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں۔ آج ہمیں ہمارے بچوں کو موجودہ ایکٹرزوں کے نام یاد ہیں، ٹی وی اینکروں کے نام یاد ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، اگر نہیں یاد تو پیارے آقا کے صحابہ کے نام، ان کی زندگیاں نہیں یاد۔ یورپ کے اندر ایک سکول تھا، تو وہاں ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم کیا بنو گے؟ کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا کہ تم کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں انجینئر بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا تم کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں پائلٹ بنوں گا۔ پوچھتے رہے، دنیا کے عہدے بچے بتاتے رہے۔ ایک بچے کے اوپر جب باری آئی تو ٹیچر نے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا۔ اس بچے نے کہا
میں صحابی بنوں گا، غیر مسلموں کا سکول تھا، ان کو سمجھ نہ آئی یہ صحابی کس چیز کا نام ہے، تو ان کے والدین کو، بچے کے والدین کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا اپنا فیوچر صحابی کے نام کے ساتھ منسلک کر رہا ہے، یہ صحابی کیا چیز ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ یہ صحابی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ لوگ ہیں، پیارے آقا کے دوست ہیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ ہم ہر روز گھر کے اندر صحابہ کے واقعات اپنے بچوں کو سناتے ہیں اور صحابہ کی دلیریاں اور صحابہ کی شجاعت اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ اس لیے اس بچے کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس طرح صحابہ بہادر اور دلیر تھے اور پیارے آقا کے صحبت یافتہ تھے، اس طرح میں بھی صحابہ کی طرح دلیر اور شجاعت اور دیندار بننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ آج اگر کوئی صحابی بننا چاہے تو بن نہیں سکتا، لیکن وہ معصوم بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں، لیکن اس کے جذبات کو سلام کے، اس کے جذبات کتنے اعلیٰ ہیں، اور اس کے ماں باپ کو سلام کے، اس ماں باپ کی تربیت کتنی اعلیٰ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو جو ہے اے سے ایپل، بی سے بلی سکھاتے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کے نام نہیں سکھاتے۔ آج ہم ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے جانکے کہ 4 بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرا 10 سال کا بچہ ہے، اگر کسی کا ہے تو سوچے اس کو ان 4 صحابہ کے نام یاد ہیں، اس کو 4 بڑے فرشتوں کے نام یاد ہیں، اس کو پہلے نبی کا نام یاد ہے، اس کو آخری نبی کا نام یاد ہے، اس کو مشہور انبیاء علیہم السلام کے نام یاد ہیں۔ اگر نہیں یاد تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری تربیت کے اندر کمی ہے۔ کل کو اگر وہ دین پر نہیں چلتا، کل کو اگر وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنتا، تو پھر ہم بچوں کو کوسنے کی بجائے اپنے آپ کو کوسنے کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله